الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کی خدمات کا مختصر جائزہ لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو مضبوطی اور طاقت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، جس سے اسلام کو بہت مضبوطی حاصل ہوئی۔ آپ کا نام عمر، آپ کی کنیت ابو حفص تھی اور آپ کا لقب فاروق تھا، اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اسی لیے آپ کو عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے، عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ آپ بھی قبیلہ قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق جو تھے وہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ آپ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ جوان ہوئے تو ان تمام شعبوں میں کمال حاصل کیا جو عربوں میں نمایاں کامیابی کی علامت سمجھے جاتے تھے، مثلاً پہلوانی، سپاہ گری، خطابت، شاہ سواری، نسب کا علم اور لکھنا پڑھنا بھی آپ نے اس دور میں سیکھ لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں تقریباً 17 کے قریب آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق تھے۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، تجارت کی غرض سے لمبے سفر کیے زندگی میں، اور آپ اپنی زندگی میں خودداری، بہادری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ آپ نے عرب کے قبیلوں کے درمیان سفارت کا کام بھی کیا، یعنی قبیلے آپ کو سفیر بنا کر دوسرے قبیلوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اس سے آپ کی اس وقت کی جو معاملہ فہمی اور دانشوری ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا اسلام ایک بہت بڑا انقلاب ثابت ہوا۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کو مضبوطی ملی، کافروں کی قوت کو بہت دھچکا لگا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس دور میں تو بہت کمزور لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ چھپ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، کسی سے چھپے نہیں، کسی سے ڈرے دبے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو ساتھ لے جا کر خانہ کعبہ کے اندر کھلم کھلا عبادت کی۔ جب آپ اسلام لائے تو یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جب وابستہ ہوئے تو پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، تو جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی تو دیگر مسلمانوں کی طرح چھپ کر ہجرت نہیں کی، بلکہ ہجرت کی تیاری کر کے گھر سے خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ میں آ کر طواف کیا، طواف کے نوافل ادا کیے، اور آ کر کفار کو للکارا کہ جس میں ہمت ہے مجھے ہجرت سے روکنے کی وہ آئے اور خانہ کعبہ سے باہر آ کر میرا راستہ روکنے کی ہمت کر کے دیکھ لے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آئے اور میرا راستہ روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی بصیرت بہت کمال کی تھی۔ بہت سارے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
نئے پیش آمدہ مسئلے کے حل کی خاطر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جس کے بارے میں ابھی قرآنی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ بعد میں جب قرآنی حکم نازل ہوا تو بہت سے مقامات پر قرآنی حکم حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل ہوا، یعنی جو رائے حضرت عمر فاروق کی تھی اللہ کا حکم بھی ویسا ہی آیا۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے، یا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، پردے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اذان کا جو واقعہ ہے، اذان کی جو ابتدا ہے، اس میں بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کا کسی حد تک دخل ہے۔ اعلان توحید کے آغاز میں ہی حضرت عمر فاروق کا ہمیں کھلم کھلا کنٹریبیوشن اسلام کی ترویج و اشاعت اور آپ کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے نظر آتا ہے۔ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بہترین مثال ہیں کہ جو لوگ کفر میں سخت تھے، جب انہیں ایمان کی حقیقت کی سمجھ آ گئی تو وہ ایمان میں بھی اتنے ہی بہترین اور سخت ثابت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اسلامی حکومت 24 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، پھیل گئی، بلکہ پہلے تو اتنی نہیں پھیلی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے آ کر جب اس کو سنبھالا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو آپ کے دور میں اسلامی حکومت کی جو سرحدیں تھیں وہ 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئیں، اور اسلامی نظام مکمل طور پر سرکاری نظام کے طور پر نافذ ہو گیا۔ جنگ خندق میں ایک حصہ کے دفاع کی ذمہ داری آپ پر تھی، تمام جنگوں میں آپ نے حصہ لیا۔ حدیبیہ کی جب صلح ہوئی، جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ صلح میں بعض شرطیں مسلمانوں کے بظاہر مخالف دکھائی دے رہی تھیں، تو حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ آپ کی غیرت و حمیت ایمانی تھی، جس کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک یہ بھی بہت بڑا کارنامہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ قرآن کریم کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے کتابی شکل میں جمع کیا، یہ خیال حضرت عمر فاروق کا تھا، یہ آئیڈیا حضرت عمر فاروق نے سوچا تھا۔ ان کے اس مشورے اور ان کے اس خیال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات پر آمادہ ہوئے، اور آج امت مسلمہ کے پاس قرآن کریم محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اسی طرح اسلام کے لیے ہمیشہ اپنی جان مال قربان کرنے پر آمادہ رہتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو بہت تنگ دستی کا سامنا تھا تو اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، لگاؤ اور انسیت کا یہ عالم تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ درجے کے متقی تھے، خوف خدا کے حامل تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام انسان بخشے جائیں، یہ اعلان ہو جائے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی جو نہیں بخشا گیا کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ اور امید کا بھی یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام انسان دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، وہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا،
مجوسی غلام تھا ابو لہلو فیروز، اس نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی ہی غیرت و حمیت نصیب فرمائے جیسی حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی عقل سلیم کا حامل انسان بنائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت سے حضرت عمر فاروق کو سرفراز فرمایا تھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔